السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے نا وہ یاسر صورت زلزال ہے۔ جیسے یاسر ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری نعمتوں کا تو ذکر ہے، بالکل لیکن یاسر وہاں پہ وہ قہار بھی ہے۔ جہاں پہ وہ قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے وہاں پہ اپنے قہار ہونے کی صفت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں نا یاسر ہمارے پاس صورت زلزال کا وہ ڈیٹیل سے وہ ترجمہ بتا رہے ہیں، صحیح ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت کے ساتھ۔ زلزلہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، ارتھ کوئک جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، لیکن یہاں اس ارتھ کوئک کا ذکر آ رہا ہے جو قیامت کا بڑا زلزلہ ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو سورہ حج میں آیا کہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت کے ساتھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ بار پھینک دے، یعنی زمین میں جتنے لوگ مردے دفن ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، سب کے سب باہر پھینک دیے جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران ہو کر کہے گا یہ کیا ہو گیا؟ جن لوگوں کو امید ہی نہیں تھی کہ یار آخرت میں جواب دہی ہونی ہے، اس کے تو طوطے اڑیں گے، ایون جن کو امید بھی تھی ان کے لیے بھی پریشانی والا معاملہ بن جائے گا اگر انہوں نے زندگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں نہیں گزاری۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنی ساری خبریں دے دے گی۔ کیا؟ جس کے تحت زمین کے اوپر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، زمین نے اس کا ریکارڈ رکھ لیا، وہ زمین بولے گی اس دن کہ اس نے میرے پہ یہ گناہ کیا، زمین اپنی خبریں دے گی۔ صحیح ہے، ہر چیز گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آپ کے رب نے اسے یوں ہی حکم بھیجا ہوگا، یعنی اللہ اس کو زبان دے دے گا۔ جو سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کی کھالیں، جسم کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو انسان پھر کہے گا کہ تم لوگ میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہیں کس نے زبان دی؟ تو پھر یہ ساری چیزیں کہیں گی کہ ہمیں اس نے زبان دی جس نے ہر ایک چیز کو زبان دی ہوئی ہے۔ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں، آخرت میں ہر چیز کو زبان لگ جائے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ در گروہ، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں دکھا دیے جائیں ان کے اعمال۔ گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، جنتی بھی گروہ کی شکل میں جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور دوزخی بھی گروہ کی شکل میں۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ دنیا میں جو کہیں بھی لگا ہوا ہے نا، کوئی نہ کوئی اس نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے۔ قادیانی جب دوزخ میں پھینکے جا رہے ہوں گے تو غلام احمد قادیانی ایز اے لیڈر پورے گروہ کو لیڈ کر کے لے کے جا رہا ہوگا، اور آپ کے بھی جو بزرگ جہاں جہاں جا رہے ہوں گے، جس نے گمراہ کیا ہوا وہ ساتھ لے کے جائے گا۔ حتیٰ کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، کیونکہ تم نے بھی تو آنے والوں کو کیا تھا۔ ہر بزرگ کے اوپر ایک بزرگ ہوتا ہے نا، اگر ایک بزرگ کہ اللہ میرے بزرگ کو دگنا عذاب دے، تو اللہ کہے گا تو بھی تو بزرگ ہیں بعد علیحدہ۔ تو گروہ در گروہ لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، اور سورہ زمر میں آتا ہے جنت میں بھی لوگ گروہ در گروہ جا رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے دنیا میں جن لوگوں نے سچائی کی آواز بلند کی ہے اور لوگ ان کے ساتھ لگے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا ہے، تو ایسے لوگ قیامت والے دن اپنے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں طرح کے گروہ بتائے ہیں، دوزخ میں بھی گروہ در گروہ جائیں گے اور جنت میں بھی گروہ در گروہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے دنیا میں ذرے کے برابر بھی خیر کی ہوگی تو دیکھ لے گا۔ جو سورہ لقمان میں آتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اگر تو نے کسی پہاڑ کی کھو میں یا آسمانوں میں بھی کوئی گناہ کیا تو قیامت دن اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لے آئے گا۔ کسی غار میں چھپ کے بھی کیا یا آسمانوں میں کیا، اس ٹائم تو لوگ سوچتے ہوں گے کہ آسمانوں میں گناہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آسمان میں کون گناہ کرے گا؟ آسمان میں تو فرشتے ہیں، فرشتے تو گناہ نہیں کرتے۔
آج آسمانوں میں گناہ ہو رہے ہیں نا، یہ ساری بغیرتی جو ہے وہ ایئر فلائٹس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، سارے چوری کے موبائل ادھر آ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، باقی جو ایئر ہوسٹس اور پائلٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو زمین پہ ڈاکٹر اور نرسیں کر رہی ہوتی ہیں، تو آسمانوں میں تو گناہ ہو رہے ہیں آج کل، خوب ہو رہے ہیں، دیکھ لیں۔ تو جس نے ذرے کے برابر نیکی کی وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی، اس کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ سر یہ آپ نے کیا تھا، فرشتے سامنے نام اعمال لے کے آئیں گے۔ لیکن دوسرا پہلو بھی ہے بڑا خطرناک، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوا وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں وہ جناب وہ ایویں سرسری حساب کتاب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ساڑی نیکیاں چاہیے نے کوئی تو اور کیا چاہیے، تھوڑی بدماشیاں چاہیے نے، اللہ کو نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے اپنے لیے، صحیح کہہ رہے اور ظاہر ہے وہ اللہ کو بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں، اللہ تو نہیں چاہتا میرے بندے دوزخ میں جائیں، اسی لیے تو اس نے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا تاکہ لوگ بچ جائیں۔ یاسر بھائی بہت ہی یار نا دل دہل گیا ہے سن کے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر کھل بھی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے قرآن پاک میں جی جی کہ جس نے اگر چھوٹی سی نیکی بھی کی ہوگی اس کا اسے اجر لازمی ملے گا، بالکل، اور جو کسی نے اگر گناہ کیا ہوگا ہاں کسی قسم کی بھی برائی، جی جی، وہ چاہے ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ اچھا یاسر، ایک بات یہ ہے کہ زلزلہ ایک ایسی چیز ہے یاسر، میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زلزلے سے ڈر نہیں لگتا۔ بالکل، بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی آفات میں سے یہ ایک، شاید کسی کو کسی آفت سے ڈر نہ بھی لگتا ہو، لیکن زلزلہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ دنیا کا کوئی اسٹرانگ آدمی بھی ہے نا، طاقتور آدمی بھی ہے، وہ بھی کہے گا جی مجھے زلزلے سے ڈر لگتا ہے۔ بالکل، اور یاسر دیکھ لیں اس آیت میں آیا ہے اس صورت میں کہ زلزلہ وہ ایسا ہوگا پوری شدت کے ساتھ، ہاں مطلب پوری شدت کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یاسر کہ وہ پوری شدت کتنی ایک ہوگی۔ بالکل، اور یہاں پہ تو 6 اور 7 جو ریکٹر اسکیل کا جو زلزلہ ہے یاسر وہ دنیا برداشت نہیں کر پاتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اب وہ پوری شدت وہ تو میرے خیال میں وہ کاؤنٹ لیس ہی ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں نا، چھوٹی سی زلزلے کی شدت سے پوری دنیا کانپ جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، لیکن اب دیکھیں نا اس قیامت کے منظر میں یہ ہوگا کہ اتنی زوردار وہ جھٹکا ہوگا کہ ساری جو دنیا روئی کے گالوں کی طرح وہ اڑنا شروع ہو جائے جی گی۔ وہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی ہائی سکیل کا وہ ہوگا زلزلہ کہ ہر چیز مطلب تہس نہس ہو جائے گی ہر چیز۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ دیکھیں اس ٹائم ڈر کا کیا لیول ہو جائے گا۔ وہی میں یاسر وہی سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو دیکھ رہا ہوگا بندہ اس کے اوپر کیا گزرے گی، یہ کیا ہو گیا۔ بالکل، اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں نا ایڈوانس میں بتا دیا، وہ اسی لیے بتایا کہ ہم اس حساب سے تیاری کریں، لیکن جو بندے تیاری نہیں کرتے جی تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بالکل واضح فرمایا ہے، اس میں کوئی وہم والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یاسر دیکھیں ہم کتنی بڑی خام خیالی میں پھر رہے ہیں کہ اللہ تو جی بڑا غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں لیکن یاسر حساب تو اس نے لینا ہے، بالکل حساب تو اس نے لینا ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے اگر کسی کی کوئی ایک عادت یا کوئی ایک عمل اس کو پسند آ گیا تو اس کو رحم آ گیا تو وہ اس کو چھوڑ دے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، لیکن حساب کتاب کا وہاں پہ وہ باقی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ آپ نیکی کر کے اس کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیں کہ بس ایک کر لی ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے، مجھے اسی کے اگینسٹ ہی معاف کر دے گا۔ بالکل ایسے ہی بے شک وہ بے نیاز ذات ہے، وہ بالکل معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اسی کی اتھارٹی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے وہ پکڑ لے۔ لیکن جو قرآن پاک کے اندر اصول واضح کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ نے میکسیمم نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے وہ فیصلے کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سمیت پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب کرے۔ آمین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جی، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔